10واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 52۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دأب حالت اور عادت کو کہتے ہیں۔ اخذہم اللہ، اخذا پکڑا، ہم ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، قوی قوت والے، شدید سخت، العقاب سزا، مغیرن تغییر سے بدل دینے والے، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کرے، سمیع سننے والے، علیم جاننے والے۔ کدأب آل فرعون، دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعون کی حالت جیسی ہے، فرعونیوں جیسی ہے۔ کذبوا تکذیب کی انہوں نے، جھٹلایا انہوں نے، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا انہیں، ذنوب گناہ، اغرقنا ڈبو دیا ہم نے، غرق کر دیا ہم نے، کلن تمام کے تمام، ظالمین ظالم تھے، شر برے، الدواب چوپائے جانور، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ: کدأب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون کی حالت جیسی ہے اور ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے بھی پہلے گزرے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والے کسی نعمت کو، وہ نعمت جو کسی قوم پر فرمائے، یہاں تک کہ وہ لوگ خود بدلے اس کو، اس حالت و عادت کو جو ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان کی حالت فرعونیوں جیسی ہے اور ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، یہ تمام لوگ ظالم تھے۔ بے شک
بدترین چپائے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو کافر ہیں پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ رب العزت اللہ تعالی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہمیشہ انصاف کے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر تھوڑا سا بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پہلے مکمل انتظام کیا ہدایت کا۔ پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم عطا فرمایا، سمجھداری عطا فرمائی کہ انسان اس بات کو سوچے اور فکر کرے کہ آخر مجھے وجود دینے والا کون ہے۔ میں جو موجود نہیں تھا، جو وجود میں آیا ہوں، میری آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، منہ ہے، سر ہے، یہ کس نے بنایا؟ کوئی تو ہے نا جو بنانے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ایسا عقل و فہم دیا کہ وہ اپنے رب کو خود پہچان سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالی نے انسان کے ارد گرد اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں رکھ دی، عظیم عظیم نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، فرمایا کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے نہیں؟ انہیں نظر نہیں آتے؟ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، لہلہاتے میدان، چلتی نہریں، ابلتے چشمے، اللہ اکبر، درختوں کے اوپر پھلوں کا لگنا، بارش کا برسنا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان تو انہی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ کیا اب یہ چیزیں کسی انسان کے بس میں تھوڑی ہیں کہ انسان ان کو بنا لے اور پیدا کر لے؟ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابوں کا اور نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا کہ چلو تم اپنی عقل سے نہیں سمجھ پا رہے، ارد گرد کی نشانیاں بھی نہیں دیکھ رہے، سمجھانے والے آ کے تمہیں سمجھا دیتے، ان کی باتیں تم مانو۔ اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کو رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، نہ عقل و فہم سے کام لے، نہ ارد گرد کی آیات کو دیکھے اور نہ سمجھانے والوں کی بات کو سمجھے، بلکہ الٹا ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، جو سمجھانے کے لیے آئے، جو ہدایت دینے کے لیے آئے، انسان ان کے ساتھ بھی مقابلہ شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی لوگوں کو ایک عرصے تک مہلت دیتے ہیں، پھر بھی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب اس مہلت سے بھی وہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے پہلے چھوٹی چھوٹی پکڑیں آتی، چھوٹی چھوٹی، کبھی قحط سالی ہو گئی، کبھی بارشیں زیادہ ہو گئی، کبھی کھیت ہوئے ہی نہیں، کبھی طوفان آ گئے، تاکہ انسان ابھی بھی واپس آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، فرمایا بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انسان واپس آ جائے، اللہ کی طرف واپس آنے والا انسان بن جائے۔ جب پھر بھی واپس نہیں آتا تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آ جاتی۔
پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ فرمایا کدأب آل فرعون، اس وقت کے جو کافر ہیں ان کی حالت، ان کی عادت اسی طرح ہی ہے جس طرح کے فرعونیوں کی حالت اور عادت تھی، اور ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کی جو حالت اور عادت تھی وہی ان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ عقل اللہ نے کتنی بڑی نشانی عطا کی، ارد گرد میں اللہ نے کتنی بڑی نشانی عطا کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی خود ذات ہی کے اندر اللہ نے اتنے معجزات دیے، وہ نبی خود ایک نشانی ہوتے تھے، خود ایک نشانی ہوتے تھے۔ انہوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی ان ساری آیات کا انکار کر دیا، ساری آیات کا انکار کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، زیادتی نہیں کی۔ اللہ جس طرح ارحم الراحمین ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی صفت عادل بھی ہے۔ اللہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، بے انصافی نہیں کرتے۔ اگر فرما بردار بھی اسی طریقے سے ہوں، نافرمان بھی ویسے ہی ہوں، تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے، سب کو عقلیں دی، سب کو رزق دیا، سب کی جانب نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک جیسا ہی رکھیں تو یہ رب العالمین کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، فرمایا کہ اللہ بہت ہی قوت والے ہیں، بہت ہی قوت والے ہیں۔ انسان جتنے مرضی ہو جائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں انسان جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قوت اور طاقت کا تو کیا کہنا ہے، اللہ نے اپنی مخلوقات کو جو طاقت دی ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ قوم عاد جو یہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت والا اور طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے ان قوت اور طاقت والوں کو صرف ہوا کی وجہ سے ہلاک کر دیا، صرف ہوا کی وجہ سے۔ ہوا آئی تباہ کر دیا اس نے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا۔ کسی کو چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ختم کر دیا۔ ایک پانی آیا، ساری قوم نوح اس میں ڈوب گئی، کچھ نہیں بچا۔ اللہ ہوا ایک آگ ہے کہ سپر پاور اس کے سامنے زیرو ہو چکے ہیں، ایک آگ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر سوئی بھی نہیں ہلتی، کہ ہم جو چاہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے، فرعون جو کہتا تھا نا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، اللہ نے اسی میں ڈبو کے دکھا دی، تیرے حکم سے چلتی ہیں، جا پھر یہ میرے لیے راستے بنے ہوئے، اچھا پھر آ تیرے لیے راستے بنے ہوئے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ جو اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کیسے قائم اور دائم رکھا جائے،
کہ وہ نعمتیں باقی رہیں. اللہ نے صحت دی ہے تو باقی رہے، عزت دی ہے تو باقی رہے، عہدہ دیا ہے تو باقی رہے. انسان کبھی اور کسی موقع پر مصیبت کا، آفت کا شکار ہو ہی نہ. فرمایا اس کا اصول یہ ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت کرتے ہیں، اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتے، یعنی واپس نہیں کرتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے اعمال، اپنے حالات کو خود نہ بدل لیں. جب وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بدل جاتی. دیکھیے ہونے والی نعمتیں کیسے برقرار رہیں، اس کا اصول تو اللہ نے بیان کیا، لیکن نہیں نعمتیں، وہ نعمتیں کیسے ملیں گی اس کا ذکر نہیں کیا. اس لیے کہ ایک ہے نعمتوں کا ملنا اور ایک ہے نعمتوں کا ختم ہونا، زوال نعمت. جو نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں دیتے کہ یہ بندہ نعمت کا مستحق ہے اس کو دے. کوئی بندہ کسی نعمت کا مستحق نہیں، اللہ جس پر اپنا فضل کرتے ہیں نعمت عطا فرما دے. کوئی عقل مند ہے یا نہ سمجھ ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ دولت اپنی عقل سے، سمجھ سے کمائی ہے، یہ سراسر اس کی بے وقوفی. اس سے بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ دنیا میں موجود ہیں جو رزق کے معاملے میں تنگ ہیں، رزق سے پریشان ہیں. اگر سمجھداری اور دانش مندی کی بنیاد پر یہ رزق ملتا تو اللہ ان کو دیتے ہیں. پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ سندے اٹھا کے پھرتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی، اور ایک انگوٹھا چھاپ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ فیکٹریوں کا مالک، فیکٹریوں کا مالک. تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کسی کے استحقاق پر نہیں دیتے کہ یہ اس کا مستحق ہے. بھائی اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہمارا کیا استحقاق تھا؟ ہم تو تھے ہی نہیں. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہمارا وجود دیا، زندگی دی، سب کچھ عطا کیا، بغیر استحقاق کے دیا. دوسری ہے زوال نعمت، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ختم کیوں ہوتی ہیں، اس کا اصول مقرر ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی اپنی نعمتیں واپس نہیں لے گا. کیا مطلب؟ اگر لوگ اچھے اعمال سے برے اعمال کی طرف چلے جائیں، اچھے کردار سے برے کردار کی طرف چلے جائیں، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف چلے جائیں، شکر گزاری سے ناشکری میں آ جائیں، صبر سے بے صبری کے اندر آ جائیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے تھے نماز کو چھوڑنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے تھے اب غافل بن جائیں. فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیتا، اللہ ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیتے، آہستہ آہستہ چلی جاتی. یا اسی طریقے سے انسان ایک حال پر ہے، اللہ نے اس کو نعمتیں دینا شروع کی، اب وہ انسان اچھائی کی طرف نہیں آ رہا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ناقدری ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری کی طرف آ جائے، لیکن وہ ٹس سے ماسی نہیں ہوا، وہیں کا وہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیتے، وہ واپس چلی جاتی. تو جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اللہ کی طرف سے نعمتیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی.
اور نعمتوں کا زوال اور ختم ہونا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو کیا ہے، اللہ وہ نعمت اس سے چھین لیتے، وہ نعمت چلی گئی، اس کے پاس رہی نہیں، صحت تھی بیماری آ گئی، غنا تھا دولت مندی تھی فقر آ گیا، جسمانی قوت تھی بالکل ضعیف ہو گیا، محتاج ہو گیا دوسروں کا۔ اور ایک چیز یہ ہے، اللہ وہ چیز تو باقی رہنے دیتے ہیں، اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی۔ مال تو بڑا پڑا ہے لیکن مال سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرے سے کوئی پیسہ لے لے اور میرا کام ہو جائے، پر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے لیکن صحت کارآمد نہیں ہے، اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں مل رہا۔ عہدہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے لیکن اس سے کچھ مل بھی نہیں رہا۔ چیز موجود ہے لیکن اس چیز سے فائدہ کوئی نہیں، تو یہ بھی اس نعمت کا ختم ہونا ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی مفہوم نکالا گیا کہ جب تک انسان اپنے حالات کو نہیں بدلے گا، اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے، اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ انسان کہے میں ناشکری نہ چھوڑوں پر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہ دوں اور اللہ میرے مال میں برکت دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ مال تباہ ہوگا ہی ہوگا، وہ ہوگا ہی ہوگا، نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہے، اس کے مطابق اللہ کے فیصلے آئے۔ معراج کا مہینہ چل رہا ہے نا، رجب میں مشہور قول کے مطابق معراج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، کچھ نیچے سے اوپر جا رہی، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی۔ پوچھا یہ کیا ہے، نیچے سے اوپر کیا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے؟ بتلایا گیا کہ نیچے سے اوپر جانے والے یہ بندے کے اعمال ہیں، بندوں کے اعمال ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں وہ ان اعمال کے مطابق فیصلے ہیں جو اللہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ جیسے یہاں سے ادھر جائیں گے ادھر سے ویسے ہی فیصلے نیچے آئیں گے، طے شدہ بات۔ کن اعمال کا کیا نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ کن اعمال کا ہے، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ مشہور مقولہ ہے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے تھے کسی قوم کے حالات بتا دو اس کا نتیجہ ہم بتا دیں گے، کسی قوم کا نتیجہ بتا دو اس کے حالات اور اعمال ہم بتا دیں گے۔ فلاں کا یہ انجام ہوا، نتیجہ ہوا، ہم بتا دیں گے وہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ فلاں قوم یہ کر رہی ہے، فرمایا ہم بتا دیں گے ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں لازم اور ملزوم کر دی، لازم اور ملزوم کر دی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ باتوں کو بھی سنتے ہیں کہ زبان سے کون گڑبڑ کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کون کہتا ہے، علیم انسان کے دل کے اندر ناشکری کہاں کہاں ہے، دل کے گناہ کہاں کہاں ہے، زبان سے کہاں کہاں کر رہا ہے، اللہ سب جاننے والے اور سننے والے۔ کداب آل فرعون، پھر دوبارہ فرمایا کہ ان موجودہ لوگوں کی حالت فرعونیوں جیسی ہے، ان سے پہلوں جیسی ہے۔ پہلے بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی کہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر، وہ کفر کی وجہ سے گئے یہ بھی کفر کی وجہ سے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تکذیب آیات بیان کیا، کذبوا بآیات ربہم، فرمایا کہ وہ جو فرعونی تھے اور پہلے لوگ تھے نا، بڑے ناشکرے تھے، بڑے ناشکرے تھے، اللہ کی آیات بڑی بڑی انہوں نے دیکھی۔ رب فرمایا ربہم، رب کی آیات دیکھی تھی انہوں نے،
فرعونیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھا، ان کے ہاتھ کو چمکتا دیکھا، ان کے عصا کو سانپ بنتا دیکھا، لیکن انہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، اللہ نے انعامات ان مشرکین مکہ کو بھی بہت عطا فرمائے، بہت عطا فرمائے، عزتیں دی، سرداری دی۔ پورے عرب میں، دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ مکہ کے متولی آگے، یہ مکہ کے خدام آگے، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، مسجد الحرام بنانے والے آگے۔ لیکن اس مسجد الحرام کو آباد کرنے والے اللہ کے آخری نبی، جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کی، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رب کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرنا شروع کر دی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا اس لیے پھر ہم نے بدر میں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے ناشکری کی، ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہوں نے ناشکری کی، فرمایا کہ تلوار کے ذریعے ان تمام کی گردنوں کو اڑا دیا۔ 70 سردار جو بڑے بڑے تھے سب قتل ہو گئے میدان بدر۔ جو صف اول کے قائدین ان کے سمجھے جاتے تھے، اور جو دوسری صف کے دوسرے نمبر کے قائدین سمجھے جاتے تھے، وہ تمام گرفتار کر کے لائے گئے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہ مجرم سردار جو ہے مجرم بن کر آئے، معافیاں تلافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ فرمایا وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے ظالم، وہ فرعونی بھی اور یہ ہے ایک جیسے، ان میں انسانیت تو کجا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، فرمایا اللہ کی نظر میں بدترین جانور ہے وہ لوگ جو کافر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ لوگ جو کفر کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ فہم لا یؤمنون، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، یہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ جانوروں چپائے جیسے ہیں، جس طرح گدھے ہوتے ہیں، گھوڑے اور خنزیر ہوتے ہیں، یہ ان جیسے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان سے بھی یہ برے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اپنے رب کو پہچانتی، یہ نہیں پہچانتے۔ تو ایمان نہ لانے والا اللہ کی نظر میں اتنا برا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ وابستہ رہنا، اسی میں ایمان کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں مومن بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔